ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شہریار نوردین کے ساتھ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے آسٹیوپوروسس کا تذکرہ کیا تھا، تو یہ بھربھری ہڈیاں جو ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہمارا ایک نیشنل مسئلہ ہے، خاص کر خواتین کا، کیونکہ مینوپاز کے بعد یہ مسئلہ بہت تیزی سے سامنے آتا ہے. تو کیا ایک ریسٹرکشن ہے یہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے؟ کیونکہ جوائنٹس بھی آپ جو ریپلیس کرتے ہیں وہ بھی آخر میں جا کر بیٹھتے تو ہڈی میں ہی ہیں. ٹرو. تو اس کی وجہ سے کوئی مسائل پیش آتے ہیں؟ دیکھیں، امپلانٹ کو بون کے ساتھ فکس کرنے کے مختلف ٹیکنیکس ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بون سیمنٹ یوز کرتے ہیں. تو جو امپلانٹ بون کے اندر فکس کرتے ہیں اس سے پہلے ایک سیمنٹ ڈالتے ہیں اور پھر امپلانٹ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ایک کمپوزٹ بن جاتا ہے بون، سیمنٹ اور امپلانٹ کا. ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو کہ آج کل بہت پاپولر ہے، جو کہ کہلاتا ہے سیمنٹ لیس فکسیشن یا پریس فٹ امپلانٹس. وہ امپلانٹس بیسکلی پورس کوٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پوروسٹی بون کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ انگرو کر کے امپلانٹ کے ساتھ ایک یونٹ بن جائے. تو وہ انٹرفیس ہوتا ہے بیسکلی بون اینڈ امپلانٹ کا. اب یہیں پہ آ جاتی ہے امپورٹنس سرجیکل ٹیکنیک کی. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر بونز بہت زیادہ آسٹیوپوروٹک ہیں تو کبھی کبھی یو مے ہیو ٹو یوز سیمنٹ، کبھی کبھی یو مے ہیو ٹو یوز سم ایکسٹینشن سٹیمز کہ امپلانٹ کو بون مزید کے اندر تک جاتا ہے. سرفیس ایریا دینے کے لیے، فکسیشن کے لیے، یا تو ایکسٹینشن راڈ لگا دیں. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سرجیکل ٹیکنیک ہے، دس از ویئر اٹ کمز ان. اسی لیے فیلوشپ ٹریننگ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سرجیکل ٹیکنیک ایگزیکٹ نہ ہو تو پیشنٹ کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. آئی گیو یو ون ایگزامپل اینڈ دس ول شو یو اس کا کیا اہمیت ہے. اگر ایک فرض کریں ہم سیمنٹ لیس ٹیکنیک سے فٹ کرتے ہیں امپلانٹ. سیمنٹ لیس اوور دا ٹائم زیادہ پاپولر ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو سیمنٹڈ، کیونکہ جب جوائنٹ ریوائز کرنے ہوتے ہیں تو سیمنٹ نکالنے کے عمل میں بون زیادہ ڈسٹروائے ہوتی ہے، لیکن جو سیمنٹ لیس ہے، جو سیمنٹ کے بغیر ہے، اس کی ریویژن میں اتنی نارمل بون ڈسٹروائے نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ ذرا زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں. اور اس میں سیمنٹ لیس کا جو ٹیکنیک ہے، اگر بٹوین دی امپلانٹ اینڈ بون اگر 50 مائکرو میٹر کا فاصلہ ہو، مائکرو میٹر از 10⁻⁻⁶، تو اگر اتنا چھوٹا فاصلہ ہو تو ہی بون امپلانٹ کے اندر گرو کرے گی. لیکن اگر 150 مائکرو میٹر ہو تو پھر وہ بون کبھی بھی امپلانٹ کے ساتھ ہیل نہیں کرے گی. تو وہ کہلاتا ہے فائبرس یونین، جس کا مطلب ہے کہ وہ امپلانٹ کیونکہ صرف 150 مائکرو میٹر کا گیپ تھا بٹوین دی امپلانٹ اینڈ دا بون، وہ اتنا اچھا تراشا نہیں گیا، تو پھر وہ ہڈی امپلانٹ کے اندر گرو نہیں کرے گی. اور پیشنٹ جبھی بھی چلے گا تو مائکرو موشن ہوگی امپلانٹ پہ، اور وہ مائکرو موشن کی وجہ سے انفارچونیٹلی مریض کو درد ہوتا رہے گا، وہ اپنے آپریشن سے خوش نہیں ہوگا. تو اسی لیے سرجیکل ٹیکنیک کا بڑا اہم دخل ہوتا ہے کہ کس طرح سے امپلانٹ کو فکس کیا جاتا ہے. اور یہی پھر آسٹیوپوروسس میں اور جو فریکچر کی سچویشن میں جب ہم نی یا ہپ ریپلیس کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیلکولیٹ کر کے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم فکسیشن کیسے اچیو کریں گے، کتنے ایریاز پہ فکسیشن ہوگی، تاکہ یعنی یہ میڈیکل کے علاوہ میتھمیٹیکل ورک بھی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سائملٹینیسلی کیا اس بیماری کے علاج کے ساتھ، جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے ساتھ، آسٹیوپوروسس کا بھی علاج کروانا چاہیے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آسٹیوپوروسس آج کل جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہوتا جا رہا ہے. انفیکٹ آئی ول ریفر یو اباؤٹ آئی تھنک 3 یا 4 days پہلے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن، جو کہ پوری دنیا میں اس کی ایک کافی عزت ہے، ریپیوٹیشن ہے اچھا ڈیٹا پبلش کرنے کے لیے، انہوں نے ایک ابھی 3-4 دن پہلے ایک ایسی اسٹڈی پبلش کی ہے وچ از مور دین I'm a bit grey on the numbers. I think it's either 5 or 10,000 پیشنٹس کی اسٹڈی ہے. اس میں انہوں نے کافی پرانے کوشچنس کو دوبارہ کھول دیا ہے. I'll tell you what I mean. ٹریڈیشنلی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو کچھ ایک نئے گروپ آف ڈرگز ہے بس فاسفونیٹس، کہ اس کو آپ دیں تاکہ یہ آسٹیوپوروسس کا عمل سلوور ہو جائے. اور پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آسٹیوپوروسس مسئلہ کیا ہے. اگر کسی کو آسٹیوپوروسس ہے تو پہلی بات پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم اگر سمپلی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ
فرض کریں ایک پیشنٹ اے کو آسٹیوپوروسس ہے, پیشنٹ بی کو آسٹیوپوروسس نہیں ہے. اگر پیشنٹ اے گرتا ہے تو اس گرنے کے بعد اس کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں فریکچر ہونے کے, اور پیشنٹ بی گرے گا تو اس کے چانسز تھوڑے کم ہیں. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ اینڈ نتھنگ مور. اب بس فاسفونیٹس کافی سال پہلے انٹروڈیوس ہوئے تھے, لیکن ان کے ساتھ ہم ابھی ریورس فریکچرز دیکھ رہے ہیں. مطلب اگر کسی نے بس فاسفونیٹس مور دین 5 to 10 ایئرز استعمال کیے ہیں تو بونز بس فاسفونیٹس کی وجہ سے برٹل ہو جاتی ہیں اور الٹے فریکچر ہونے لگتے ہیں, اسپیشلی ان دا اپر تھائی, جو کہ اسٹریس فریکچرز کی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے اب پیپل ڈپینڈز کون سے دنیا کے حصے میں رہتے ہیں. یورپ کے کچھ حصے میں کہتے ہیں 7 سال تک لینے چاہیے, یو ایس کے کچھ حصے میں کہتے ہیں 5 سال کے بعد بس فاسفونیٹ نہیں لینے چاہیے کیونکہ بونز الٹا برٹل ہو جاتے ہیں. سو دیٹس وائی ناؤ پیپل آر لوکنگ ایٹ ادر ویز ٹو ٹریٹ آسٹیوپوروسس. لیکن انٹرسٹنگلی جو یہ بس فاسفونیٹس ہیں, اس پہ 2-3 اسٹڈیز ہیں کہ جن لوگوں کے ہپ اور نی ریپلیسمنٹس ہوئے ہیں آفٹر بس فاسفونیٹس, their level of implant loosening is lower as compared to those people who are not on bisphosphonates. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب بسفاسفونیٹ لینا شروع کریں, لیکن ان کا ذرا سا پروٹیکٹیو افیکٹ دیکھا گیا ہے, کیونکہ وہ جو فیٹ کے میٹابولزم کے سائیکل سے گزرتے ہیں وہی چیزیں بون میں بھی کچھ کام آتے ہیں. لیکن فائدہ ہوتا ہے بسفاسفونیٹس کا بھی ٹریٹمنٹ کا آسٹیوپوروسس میں, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کچھ سال پہلے سمجھا جاتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے حوالے سے؟ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے بہت مختلف ہے آج ایز کمپیئر ٹو 15-20 ایئرز بیک. اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے, آج کل کی جو سرجیکل ٹیکنیک ہے, ہم آج کل چھوٹے انسیجن سے بھی کرتے ہیں جو منیملی انویزو سرجری کہلاتی ہے. تو یہ جو نئی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں تو اب ہم یہ سرجیکل پروسیجر ینگر پیشنٹس میں بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں. بلکہ ویسٹ میں تو کافی یہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہو گئے ہیں. لیکن پیشنٹ سلیکشن جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے, اور پیشنٹس میں کافی موٹیویشن ہونی ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ موٹیویشن ہے تو دین دے ول ڈو ویل آفٹر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری. ورنہ میں بہت سارے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ آپریشن کے بعد محنت نہیں کریں گے, فزیو تھراپی کرانے میں مسئلہ ہوگا, دین یو شوڈ ناٹ ایون کنسیڈر جوائنٹ ریپلیسمنٹ. ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ سرجری کارآمد ثابت نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی صحت کے لیے کسی بھی طرح کی تگ و دو کریں, کوئی بھی محنت کریں, تو اس کے اندر سب سے ضروری عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج کے ساتھ تعاون کریں جس حد تک ممکن ہو سکے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کی اپنی جستجو کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی معالج تو آپ کا علاج کر رہا ہے, لیکن آپ کو خود بھی اپنے طور پر کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو کہ علاج کے عمل کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے کوشش یہ کیا کیجیے کہ علاج کے عمل میں کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس سے آپ کا علاج مزید کامیاب بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.